آج میں آپ کو اس عظیم پاکستانی سے ملوانے جا رہا ہوں 3 سال قبل جن کے 2 بیٹے کار حادثے میں شہید ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی آدھی جائیداد شہید ہونے والے بچوں کے نام کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک میگا پلازا تعمیر کر رہے ہیں، لنگر خانہ بن رہا ہے جس سے 300 لوگ کھانا کھا سکیں گے۔ یہ بچے کیسے حادثہ کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی یاد میں ہر سال کس طرح سے برتھ ڈے بھی منائی جاتی ہے، یہ ساری کہانی آپ سنیے۔ بچوں کے سامنے جاؤں، مجھے شرمندگی نہ ہو کہ بچے کے بابا آپ ہمیں بھول گئے تھے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق بڑائچ۔ میں آج آپ کو کمالیہ کے یہاں کے مخدوم طارق محمود الحسن صاحب سے ملوانے جا رہا ہوں، جن کے 18 جون 2018 میں 3 بچوں کے ساتھ کار حادثہ پیش آتا ہے۔ 2 بچے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور ایک زندگی موت کی کشمکش سے نکل کر واپس آتا ہے۔ 2 بچوں کے جانے کے بعد وہ اپنی جائیداد کا آدھا حصہ ان کے نام کر دیتے ہیں اور ان کے نام پہ ہی خانقاہ معصومیہ کمالیہ ریلوے اسٹیشن کے پاس یہ تعمیر کرتے ہیں اور یہاں پر ہر سال ان کی برتھ ڈے بھی منائی جاتی ہے۔ اور مخدوم طارق صاحب نے اس حادثے کو کیسے برداشت کیا، ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں جا کے۔ 18 جون 2018 کو آپ کے بچوں کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے اور 2 بچے وفات پا جاتے ہیں، ایک زندہ بچ جاتے ہیں، اور آپ نے اپنی آدھی جائیداد وہ جو اللہ کے پاس چلے گئے بچے ان کے نام کر دی، پلازا کھڑا کر دیا، یہ ساری چیزیں کھڑی کر دی۔ ہوا کیا تھا؟ جون 14 کو انگلینڈ شفٹ ہوئے تھے بچوں کی تعلیم کے لیے، تو چھٹیوں کے بعد عید پہ ہم پاکستان آئے۔ پاکستان ہم اکاڑا سے کے قریب تینوں بیٹے ایک گاڑی میں بیٹھے ہوتے، گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا اور گاڑی جا کے درخت سے ٹکرائی، جس سے میرے دونوں بچے جو پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، سید زمام امام اس وقت اس کی 13 سال کی تھی اور سید محمد علی جس کی عمر 9 سال کی تھی، ان کے سر پہ چوٹ لگی جس کی وجہ سے ان کا موقع پر ہی انتقال ہو گیا۔ تیسرا بیٹا جو فرنٹ سیٹ پہ تھا، وہ چونکہ گاڑی کے ایئر بیگز کھل گئے تھے تو اس کا چہرہ محفوظ رہا، لیکن وہ سیریس انجرڈ ہو گیا۔ فوری طور پہ اس کا آپریشن ہو گیا اور ایک زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد 3 دن بعد وہ ہوش میں آیا۔ یہ جو ٹرسٹ ہے، اصل میں ہم نے جو زمام اور علی چونکہ ہڈرسفیلڈ گرامر اسکول میں پڑھتے تھے، تو وہاں پر ان کے جو دوست ہیں ان کے والدین نے مل کے ہم نے ایک سید علی زمام ٹرسٹ قائم کیا ہے جو کہ UK میں رجسٹرڈ ہو چکا ہے۔ تو میں نے یہ جو اس دن اگر میرا انتقال ہو جاتا تو میری جائیداد میں سے جو میرے ان دونوں بچوں کا حصہ بنتا، وہ میں نے وہ سارا کا سارا اس ٹرسٹ میں ڈال دیا ہے۔ اسی ٹرسٹ سے ہم یہ ایک پلازا تعمیر کر رہے ہیں، اسی پیسے سے۔ اس پلازا کی ساری انکم جو ہے وہ ہم نے یہ خانقاہ معصومیہ کے لیے مختص کر دی ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو اسپرچولیزم کا ہے اور دوسرا معاملات زندگی کا ہے۔ جہاں تک اسپرچولیزم کا معاملہ ہے، چونکہ یہ بچے معصوم تھے، بالغ نہیں تھے اور ان کا جنت میں جانا یقینی ہے، تو یقینی طور پہ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے ان کے وسیلے سے تو اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اور جو دوسرا پہلو ہے کہ یہ جو خانقاہ ہے یہ انسانی زندگی میں اپنی کیا کردار ادا کرے، تو اس سلسلے میں ہم نے یہ جو آنے والی انکم ہے اس سے خانقاہ معصومیہ چیریٹی کے تمام کام کرے گی، جیسے کہ چھوٹے بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم کے اخراجات، اسکالرشپس، غریب لوگوں کو کھانا، مہمانوں کو کھانا، اور اس کے علاوہ جو ہماری خواتین ہیں ان کے حوالے سے بہت سے کام کیے جائیں گے۔ مخدوم صاحب، آپ نے بتایا کہ یہ جو پلازا بن رہا ہے اس کی جو ساری انکم ہوگی وہ اسی خانقاہ اور اسی پہ یہ سارا اپنا خرچہ خود اٹھائے گی، اور یہاں پہ 24 گھنٹے لنگر چلا کرے گا۔ کتنے افراد کا لنگر ہوگا اور کیا انتظام ہوگا؟ ہم نے جو ایک رفلی آئیڈیا لگایا ہے وہ تقریباً اگر ہم ڈیلی 24 آور کر دیتے اس لنگر کو، ہمارا اپنا چونکہ سارا سیٹ اپ ہوگا، لنگر خانہ ہوگا جو کہ ابھی زیر تعمیر ہے، تو اس میں جو بھی مہمان ہمارے پاس آئے گا اس میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مستحق ہو، غریب ہو، جو بھی آئے گا، رات کے وہ 3 بجے بھی آئے تو ہماری خواہش ہوگی ایک ڈش پہ انہیں کھانا پیش کر دیا جائے۔ تو وہ تقریباً اس کا جو تخمینہ ہم نے لگایا ہے 12 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ماہانہ ہے تقریباً۔ کتنے افراد کے لیے؟ 300 لوگوں کے لیے کھانا۔ لوگ روز یہاں پہ کھانا کھا سکیں گے؟ 300 لوگ تقریباً یہاں روز کھانا کھا سکیں گے،
اور اس کا اخراجات اگر 100 ہم لگاتے ہیں وہ تقریباً 9 لاکھ روپے مہینہ بنتا ہے. 3 لاکھ ہم نے سپیس رکھی ہے کہ آگے پیچھے کچھ دن بہتری بھی. آپ بڑے منفرد باپ ہیں, آپ کے بچے گزر گئے اور آپ ان کے یہاں پر مزار پہ برتھ ڈے مناتے ہیں, یہاں پہ ہر سال تقریب ہوتی ہے یہاں پہ, یہ کیا ہے معاملہ؟ ایک محبت کی فیلنگ ہے. ہم لوگ کو اپنے جانے والے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں کر رہے ہوتے. جب ہمارے پیارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جانے کے بعد ان کی جس طرح جائیداد تقسیم ہو رہی ہوتی ہے, جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ اتنا پسند نہیں تھا. دوسرا یہ بچے چھوٹے تھے, ان سے محبت کا ایک ایلیمنٹ بڑا شدید تھا. میں تھوڑا سا منفرد بھی تھا, میں بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا. بچے ویسے بھی مجھے بہت پیارے لگتے ہیں, تو اپنے بچے تو ڈیفینیٹلی ہر بندے کو بہت پیارے لگتے ہیں. تو بس یہ بھی سمجھ لیں کہ شاید جو نام انہوں نے اپنی زندگی میں بنانا تھا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری بھی مجھے سونپ دی ہے کہ ان کی جو دنیاوی خوشیاں ہیں وہ آپ ہی منائیں. تو بینگ اے فادر, چونکہ اس کو میں کسی اور طریقے سے کہوں تو کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں. ابھی بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہوں بینگ اے فادر, کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کروں. بس یہ خیال سے کہ جب کبھی میں اس دنیا سے جاؤں گا تو بچوں کے سامنے جاؤں, مجھے یہ شرمندگی نہ ہو کہ بچے کے بابا آپ ہمیں بھول گئے تھے. میں نے یاد رکھنا چاہتا ہوں. جس دن یہ حادثہ پیش آیا اس دن آپ پچھلی گاڑی پہ تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ, تو فوری طور پہ جب یہ سارا منظر ہوا تو بڑا وہ تو خوفناک منظر ہوگا, اور اس فوری طور پہ آپ ہاسپٹل لے کے گئے, پھر تیسرا بچہ کیسے جانور ہوا؟ یہ 18 جو جون 2018 کی بات ہے. ہم گھر سے نکلے تو میں, بیگم اور بیٹی ایک گاڑی میں تھے. گاڑی دونوں ہی ڈرائیور چلا رہے تھے. 2 بیٹے جو تھے وہ اس گاڑی میں تھے. ہم ٹھوکر نیاز بیگ رکے کچھ کھانے پینے کے لیے, تو اس وقت چھوٹے بیٹے نے بھی ضد کی اپنی ماں سے کہ میں بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہوں. شاید وہ گریٹ پلانر کا پلان جو تھا وہ پورے ہونے کو تھا, وہ ساری چیزیں. تو بیٹا بھی ضد کر کے ماں سے اجازت لے کے اس گاڑی میں بیٹھ گیا. تینوں بچے جا رہے تھے. جب ہم پتوں کے قریب پہنچے تو چھوٹے بیٹے نے کہا بابا مجھے پیاس لگی ہے. وہاں روکیاں گاڑی, پانی پیا, اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد اوکاڑا بائی پاس جب ہی کراس کیا ہم نے ٹورڈ ساہیوال, تو گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا اور گاڑی درخت سے ٹکرا گئی. تو میں جب آیا تو ایسے تھا سین کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, لوگ گاڑی کی طرف بھاگ رہے ہیں. قریب سے دیکھا تو وہ میری گاڑی تھی. میں نے گاڑی روک کے جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دونوں بچوں کو دیکھا تو وہ بچے نہیں تھے. میں نے دونوں کو پکڑا فوری طور پہ. فرط جذبات میں تھا, میں نے 1122 کا انتظار بھی نہیں کیا. دونوں بچے لگ نہیں رہا تھا جیسے ہو. میں فوری طور پہ CMH اوکاڑا لے گیا. چھوٹا بیٹا کچھ سانس لے رہا تھا اور تڑپ رہا تھا, میں نے اس کو ماں اور بہن کو دے دیا. CMH پہ جا کے ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کر دیا. چھوٹے بیٹے تو ہارٹ کا جو آپریشن ہو گیا. یقین نہیں آ رہا تھا سب کچھ کا نا. قیامت کا منظر تھا. وہاں سے ہم کمالیہ آ گئے, بچوں کے یہاں تدفین کی. تو اس وقت حالات یہ تھے, شاید یہ 2 بچے دنیا سے جا چکے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی, لیکن اس وقت جو پوری دنیا نے دعائیں کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی. وینٹیلیٹر پہ تھا, آپ نے کہا کہ وہ ویڈیو دیکھ کے ہماری جان میں جان آئی. وینٹیلیٹر پہ تھا. 2 دن بعد اس کو ہم شفٹ کیا سروسز میں. وینٹیلیٹر سے اترا جب اس کی جب آواز سنی تو وہی کہ یہ ایسا منظر تھا فرق بھائی کہ یہ جو دنیا ہے نا, اس کے 2 سخت ترین امتحان ہوتے ہیں, ایک صبر کا اور ایک شکر کا. یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہت مشکل ترین اسائنمنٹ یا پیپر ہوتے ہیں زندگی کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیپر بیک وقت مجھ سے لیے. میرے 2 بچے لے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ آپ صبر کریں, اور ایک بچہ دے کے کہا شکر کریں. تو کبھی میں صبر کی طرف دباگتا تھا اور کبھی میں شکر کی طرف دوڑتا تھا. وہ بچہ تو جو اس حادثے سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اتنے سال بعد بھی وہ بھی یاد رکھتا ہوگا چیزوں کو. یقینی طور پہ ابھی 3 سال ہونے کو ہیں. ابھی یہ عید سے چونکہ 3 شوال کا واقعہ ہے, یہ تیسری برسی بچوں کی آنے والی ہے. لیکن میرے اس بیٹے نے بڑی ہمت دکھائی, میری بیٹی نے بڑی ہمت دکھائی, ہم سے زیادہ ہمت دکھائی. ہمارا زندگی میں واپس آنا, اس صبر کی آزمائش پہ صبر کرنا,
اس میں اس کا بڑا کردار ہے. وہ بڑا دلیر نکلا اس سارے معاملے میں، چونکہ اس کے وہ چونکہ یہ ایک ایج فیلو تھے، سارے اکٹھے کھیلتے تھے. وہ جب اکیلا ہو گیا تو اسے کھیلنے کے لیے بڑا مسئلہ بنتا تھا. تو بابا میں کیا کروں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. کبھی بڑے بھائی کی طرف دیکھ کے کام کرتا تھا، کبھی چھوٹے. میری تو اپنی رائے نہیں تھی، تو اب میں کیا کروں. بڑے ایک دلخراش واقعات اور بڑے تکلیف دہ مناظر سے گزرے. آپ کا تو مخدوم صاحب بزنس انگلینڈ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، سب وسائل ہوتے ہیں انسان کے پاس، لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ انسان بے بس ہو گیا. بے بس ایک چھوٹا لفظ ہے. یہ بے بسی کی کوئی ایسی فارم ہے جو بھی شاید تخلیق نہیں ہوئی، اس سٹیج پہ آ گیا. لیکن پہلے بھی کوئی زیادہ اتنا دنیا دار نہیں تھا، کام ضرور کرتا تھا سارے، لیکن ایک شغف تھا اللہ کی طرف، اسپرچولیزم کی طرف. لیکن اس حد تک اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک بھی انسان ٹوٹ سکتا ہے. مجھے یقین نہیں آتا تھا، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اگلا لمحہ شاید سانس نہیں آئے گا، یا میں اپنے آپ کو بچائے رکھتا تھا کہ میں ڈس بیلنس ہو رہا ہوں. تو ایسی صورت میں مجھ پہ بڑی ذمہ داریاں تھیں. ایک تو اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کا حکم ہے کہ کسی بھی آزمائش پہ صبر کیا جائے. میری خواہش تھی کہ جب میں بچوں کا نماز جنازہ پڑھ رہا تھا تو اس وقت میری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ مولا ایک ایسا صبر دینا کہ میرا صبر دیکھ کر لوگ صبر کریں. مجھے مولا اتنا صبر ضرور عطا کرنا. ایک تو صبر کا معاملہ تھا، دوسرا مجھ پہ میری اہلیہ جس کے 2 بیٹے چلے گئے تھے، اس کو بھی سنبھالنا تھا. پھر ان 2 بچوں کی ذمہ داریاں تھیں مجھ پہ، جو کہ اس بہت برے حادثے سے گزرے تھے. میری پوری فیملی تھی جو جن کا میں بڑا ہوں، تو وہ میری طرف دیکھ کے سارے کام کرتے ہیں. مجھے بہت سے لوگوں کی ذمہ داریاں آن پڑی جن کو میں لے کے کھڑا ہونا تھا. تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا، مجھے دیکھ کے باقی لوگ بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائیں. کسی لمحے لگا کہ زندگی رک گئی؟ زندگی ابھی بھی نہیں چل رہی، سچی بات ہوئی ہے. رکی ابھی بھی ہوئی ہے، زندگی نہیں چل رہی. اب یہ بس ایسی ہے کہ جیسے کھانا تو کھا رہے لیکن اس کا ذائقہ نہیں ہے. زندگی کی کوئی خوشی تو ہوتی ہے لیکن وہ خوشی میں خوشی نہیں ہوتی. وہ شاید اس واقعہ کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا. اب تو ایک زندگی کی کہہ لیں ایک بس خالی سی زندگی ہے جو گزارنی ہے. برج اللہ پاک کا حکم ہے، گزارنی ہے اور جانا ہے اس دنیا سے. اس حادثے نے، یہ حادثہ سب کچھ ہی ساتھ لے گیا. وہ خوشی، ذائقے، معاملات زندگی، وہ حادثہ کھیلا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب تو روٹین میں زندگی تو چلتی ہے لیکن اس زندگی میں زندگی نہیں ہوتی. کوئی ایسی بات جو آپ دنیا والوں سے کہنا چاہتے ہو؟ بس ایک ہی بات کہ ہم سارا دن یہ بات کرتے ہیں، یہ میرا، یہ میرا، یہ گھر میرا. ایک ہمارے جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ ایک گھر بنانے کے لیے ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں. ضروری بات یہی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی گھر دیا ہے، کوئی گاڑی چلانے کے لیے دی ہے، یا کوئی وسائل دیے ہیں تو بڑے وقتی سے ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختص کر دیے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ ہم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں. وہ ہمارا نہیں ہے. اگر ہم صرف یہ خیال کر لیں کہ ہم مختصر سے عرصے کے لیے اس جگہ پہ رہنے کے لیے آئے ہیں جس کی ہم ملکیت سمجھتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. آج سے پہلے بھی اس زمینوں پہ کوئی اور تھا، ہمارے بعد بھی کوئی اور ہوگا. تو یہ ایک عارضی سا لمحہ ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کہیں اور سے آئے ہیں، کچھ دیر کے لیے سفر سے گزر رہے ہیں جسے دنیا کہتے ہیں، اور پھر اس دنیا سے بعد ہمیں اپنی الٹیمیٹ ڈیسٹنی پہ جانا ہے. تو یقینی طور پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں جا بجا پیغمبر بھیجے، جا بجا اپنی ہدایت کے لیے لوگ بھیجے، وہ یہی تھا کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. تو یہ ضروری ہے.